بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ پاکستان افغانستان بارڈر پر شدید جھڑپیں۔ پاکستان نے افغانستان کا بارڈر بند کر دیا۔ پاک فوج کا بھرپور اور کرارا جواب۔ افغان طالبان کے چھکے چھڑا دیے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تعلقہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ پاکستانی فوج نے افغان طالبان کے چھکے چھڑا دیے۔ تفصیلات کے مطابق افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ دونوں جانب سے شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں کے بعد پاکستان کے ساتھ اہم سرحدی گزرگاہ کی بندش پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ اس کی بندش سے کاروباروں کا بھاری نقصان ہوگا۔ مقامی حکام کے مطابق پاکستان اور افغان طالبان کی فورسز نے ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی تھی، جس کے بعد تورخم بارڈر پر بند کر دیا گیا ہے۔ طالبان انتظامیہ کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امارات اسلامیہ پاکستان کی جانب سے تورخم بارڈر کی بندش اور افغان سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کے بعد یہ سمجھتی ہے کہ اس کا رویہ اچھی ہمسائیگی کا نہیں ہے۔ بیان کے مطابق یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں شروع ہوا جب پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے سرحد کے قریب افغان طالبان فورسز پر فائرنگ کی تھی اور وہ اس وقت ایک پرانی چوکی کی بحالی کا کام کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ دوسری بڑی کارروائی میں افغانستان سے بھارت جانے والا ڈرون پاکستان میں دھر لیا گیا۔ لاہور میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک ڈرون پکڑا ہے جو ممکنہ طور پر منشیات سمگلنگ کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ منگل کو لاہور میں ایک مبینہ سمگلنگ کی گاڑی سے 10 کلو گرام ہیروین کے ساتھ ایک ڈرون برآمد کیا گیا، جبکہ باقی 9 کلو ہیروین الگ الگ پیکٹوں میں رکھی گئی تھی۔ AFNF ہیڈ کوارٹر کے ترجمان کے مطابق ایک خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ANF نے DHA لاہور کے قریب ایک کار کو روکا، جس پر ڈرائیور نے موقع سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ کہا جا رہا ہے کہ ڈرون پکڑ لیا گیا اور وہ ڈرون بھارت سے افغانستان جا رہا تھا اور اس کی آخری منزل بھارت ہی تھی۔ تصویر میں لاہور میں اینٹی نارکوٹکس کی جانب سے برآمد کیے گئے منشیات کے پیکٹ بھی دکھائے گئے، یعنی اب افغانستان بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو سمگلنگ کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے اور بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف جو ہرزہ سرائی کر رہا ہے اس کا بھرپور جواب پاکستان دے گی۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی سرحد پر نصب باڑ کے اکھاڑنے کا بھی واقعہ طالبان کی طرف سے پیش آیا۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر پاکستانی فوج کی جانب سے نصب باڑ کو مبینہ طور پر افغان طالبان کی جانب سے اکھاڑے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں جن میں پاکستان افغان سرحد کے ایک مقام سے افغان طالبان کے خصوصی دستے یہ خاردار تاریں اٹھاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان ویڈیوز میں دیکھا گیا ہے کہ خاردار تاریں افغانستان کی حدود میں لگائی گئیں۔ وہاں موجود افغان حکومتی اہلکاروں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ سرحد پر افغان اہلکاروں کی جانب سے حالیہ کارروائی کے بارے میں افغان طالبان سے رابطہ کیا گیا تو ان کے محکمہ اطلاعات ایک عہدیدار بلال نے بتایا ہے کہ وہ اس واقعے کے بارے میں رابطے کر رہے ہیں۔ اگر اس کی تصدیق ہو جاتی ہے تو اس بارے میں موقف بیان کر سکیں گے، تاہم تاحال ان کے پاس اس بارے میں مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں۔ پاکستان میں سیکیورٹی حکام کا اس حوالے سے موقف لینے کے لیے رابطہ کیا گیا۔ اس طرح کہا گیا ہے کہ ڈیوڈ لائن کے نام سے منسوب پاک افغان سرحد پر تقریباً 2400 کلومیٹر پر مشتمل ایک طویل سرحد ہے۔ پاکستان نے افغانستان کے علاوہ ایران کی سرحد کے ساتھ بھی باڑ لگانے کا منصوبہ چند برس پہلے شروع کیا تھا۔
پاکستان اس منصوبے پر خطیر رقم خرچ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کا موقف ہے کہ یہ باڑ سرحد پر غیر قانونی نقل و حرکت روکنے کے لیے لگائی گئی، تاہم دوسری جانب افغان طالبان سے قبل وہاں موجود حکام اس منصوبے کی مخالفت کرتے رہے، اور ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک دونوں ممالک کے درمیان سرحد کا تنازع حل نہیں کر لیا جاتا تب تک اس سرحد پر باڑ لگانے کا صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ جن میں کچھ افغان سیکیورٹی اہلکار خاردار تاریں اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بڑی تعداد میں خاردار تاریں زمین پر پڑی ہوئی ہیں۔ یہ ویڈیو بنانے والے آپس میں کہہ رہے ہیں کہ صحیح تاریں لے آؤ، دوسرا شخص کہتا ہے کہ سارے تاریں لے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ان خصوصی فورسز کی قیادت طالبان کے انٹیلیجنس چیف بھی کر رہے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں ضلع گوشتہ کے مقام پر پیش آیا ہے، اور یہ علاقہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے، جب ایف سی کے جوان پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر باڑ لگانے میں مصروف تھے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ پاک افغان بارڈر پر سرحد پار فائرنگ کا یہ پہلا واقعہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ان دنوں بیانات کی حد تک کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بڑھتے ہوئے حملے ہیں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ افغان طالبان کسی مسلح تنظیم کو اپنی سرزمین پاکستان یا کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہ دے، جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کا اپنا اندرونی مسئلہ ہے۔ پاکستان میں تشدد کے بڑھتے واقعات کے بعد چند روز پہلے کور کمانڈر کانفرنس میں اس بارے میں غور کیا گیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم کی سربراہی میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی دیگر امور کے ساتھ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال بھی اہم فیصلے کیے گئے۔ اس اجلاس میں قرار دیا گیا ہے کہ پاکستان کسی ملک کو بھی اپنی سرزمین کسی گروہ کو دہشت گردوں کی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ یہ کہا گیا کہ پاکستان اپنی عوام کے تحفظ، سلامتی کے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ افغان طالبان اپنے ملک کے اندر لوگوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد افغان طالبان کے ساتھ امریکہ نے دوحہ میں مذاکرات شروع کیے تھے، جس میں دوحہ اشارہ کیا گئی تھی کہ افغانستان میں کسی بھی تنظیم یا افرادی طور پر کسی کو افغانستان کی زمین کسی ملک کے خلاف دہشت گردی یا تشدد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ کہا جا رہا ہے کہ افغان طالبان القاعدہ اور دیگر شدت پسند تنظیموں کے خلاف کارروائیاں کریں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں افغان طالبان القاعدہ اور دیگر تنظیموں کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔